باب زوجین کے حقوق کا بیان۔ شوہر کے حقوق۔ حق زوجیت کی ادائیگی مقاصد نکاح میں سے ایک اہم اور بنیادی مقصد انسان کے فطری جذبہ شہوت کی تسکین بھی ہے۔ لہذا جب بھی شوہر کو ہم بستری کی حاجت ہو تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت یعنی ہم بستری کے لیے بلائے تو وہ فوراً آ جائے، خواہ وہ تنور پر ہی ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بستر کی طرف ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس بیوی پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری مسلم۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو بستر پر ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے تو وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک وہ شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ شوہر عورت کو بلائے اور وہ سواری پر سفر وغیرہ پر روانگی کے لیے سوار ہو تب بھی انکار نہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ابن ماجہ۔ یاد رہے کہ جب ایسے خاص حالات میں انکار کی اجازت نہیں تو پھر عام حالات میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر بیوی بیمار ہو یا اسے کوئی اور ضروری عذر ہو تو شوہر کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسے تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر خاوند بیوی کو اپنے بستر پر بلائے تو بیوی پر اس کی تعمیل ضروری ہے، لیکن اگر وہ کسی نفسیاتی یا جسمانی بیماری کی وجہ سے اس مطالبے کی تعمیل کرنے سے قاصر ہے تو اس حالت میں خاوند کے لیے ایسا مطالبہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تکلیف اٹھانا اور کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ مسند احمد۔ لہذا اسے توقف کرنا چاہیے یا کسی غیر مضر طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے۔ شیخ سلیم ہلالی فرماتے ہیں، عورت پر حرام ہے کہ شوہر کے بلانے پر اس کی بستر پر آنے سے انکار کرے۔ شوہر کی برتری تسلیم کرتے ہوئے اس کی اطاعت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ سورۃ النساء۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت پانچوں نمازیں ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے تجاوز نہیں کرتے، ایک ایسا غلام جو اپنے مالکوں سے بھاگ گیا ہو حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو حتیٰ کہ وہ اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لوٹ آئے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
ان کی پوفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم اپنے شوہر سے کیسا رویہ برتتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی اس کی اطاعت و فرما برداری میں کمی نہیں کی الا کہ جو میری طاقت سے باہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ خبردار، وہ تمہاری جنت اس کی اطاعت کے بدلے میں اور جہنم اس کی نافرمانی کے بدلے میں ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ یاد رہے کہ بیوی پر شوہر کی اطاعت کا وجوب صرف حلال کاموں میں ہے، حرام کاموں میں نہیں۔ مثلاً شوہر کہے کہ میرے بھائیوں سے پردہ نہ کر، نماز نہ پڑھ، میرے ساتھ مزاروں پر چل، اہل قبور سے مدد مانگ، قبر پر سجدہ کر، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے تمام غیر شرعی کاموں میں بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام میں مخلوق کی اطاعت سے منع فرمایا ہے جو خالق کی ناراضگی کا موجب ہو، جیسا کہ ارشاد ہے کہ خالق کی نافرمانی والے کام میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قبیلہ انصار کی ایک عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو ہرگز ایسا مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کر جو جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوا کہ اگر شوہر کوئی غیر اسلامی کام کرنے کا حکم دے تو بیوی پر واجب نہیں کہ ایسے کام میں بھی اس کی اطاعت کرے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ سے کسی عورت نے دریافت کیا کہ میں نے ایک شخص سے شادی کی، شادی کے بعد اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس کے بھائیوں سے چہرے کا پردہ نہ کروں وگرنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ در حالات مجھے کیا کرنا چاہیے جبکہ مجھے طلاق سے خوف آتا ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ خاوند کے لیے غیر مردوں کے سامنے بیوی کو بے پردہ کرنا جائز نہیں۔ خاوند کو اپنے گھر میں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی اس کے بھائیوں، چاچاؤں اور ان کے بیٹوں وغیرہ غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے اپنا چہرہ ننگا کرنے کے لیے مجبور ہو۔ ایسا کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ اگر خاوند اس کے لیے پابند کرتا ہے تو بیوی پر اس کی اطاعت ایسے امور میں واجب نہیں ہے۔ اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ عورت پر پردہ کرنا ضروری ہے، چاہے اس کی پاداش میں وہ اسے طلاق ہی دے دے۔ اگر وہ ایسا کر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انتظام فرما دے گا انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اگر وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی فرما دے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 130۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر معاوضہ دے گا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، ترجمہ، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 4۔ اگر بیوی پردہ کرتی ہو اور عفت و عصمت کے اسباب اپنانا چاہتی ہو تو خاوند کو اسے طلاق کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ شیخ عبداللہ بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عورت کا شوہر پر یہ حق ہے کہ وہ معروف کاموں میں اس کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ سعودی مجلس افتاء کی فتویٰ ہے، عورت پر واجب ہے کہ ہر معروف کام میں شوہر کی اطاعت کرے۔ شیخ سلیم ہلالی فرماتے ہیں، عورت کسی معصیت کے کام میں شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ شوہر کی خدمت۔ فرمان نبی ہے کہ عورتوں کے بارے میں خیر و بھلائی کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔
یہ روایت حسن ہے ترمذی۔ اور قیدی کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی خدمت کرے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہے۔ یاد رہے کہ گھریلو کام کاج عورت کی ذمہ ہی ہے، مثلا صفائی ستھرائی اور کھانا پکانا وغیرہ، کیونکہ ابتدائی زمانے سے یہ کام خواتین ہی کرتی آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ عہد رسالت میں بھی صحابہ کی عورتیں یہ تمام کام کرتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ گھر سے باہر پرمشقت کام بھی کیا کرتی تھی، اور کبھی ایسا نہیں سنا گیا کہ عورتوں نے کہا ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، جیسے کہ چکی چلانے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں نشان پڑ چکے تھے، اور اسی طرح مشکزی بھر کے لانے کی وجہ سے ان کے قدموں پر بھی نشان نمودار ہو چکے تھے۔ لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو تمہاری ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کام اسی کے ذمہ رکھے۔ بخاری۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے کہا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے شادی کی تو ان کے پاس ایک اونٹ اور ان کے گھوڑے کے سوا روئے زمین پر کوئی مال، کوئی غلام، کوئی چیز نہ تھی۔ میں ہی ان کا گھوڑا چراتی، پانی پلاتی، ان کا ڈول سیتی اور آٹا گوندتی۔ میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی، انصار کی کچھ لڑکیاں میری روٹی پکا جاتی تھی۔ یہ بڑی سچی اور باوفا عورتیں تھیں۔ زبیر رضی اللہ عنہ کی وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی، اس سے میں اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں گھر لایا کرتی تھی۔ یہ زمین میرے گھر سے 2 میل دور تھی۔ ایک روز میں آ رہی تھی اور گٹھلیاں میرے سر پر تھی کہ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ انصار کے کئی آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، پھر اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لے، لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا بھی خیال آیا۔ زبیر رضی اللہ عنہ بڑے ہی باغیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے واقعہ کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی تھی، اور اس پر زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹھلیاں لانے کے لیے نکلی۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی، کیونکہ اسماء رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور باوج دونوں ہوتی تھی۔ اس کے بعد میرے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام میرے پاس بھیج دیا، وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی، گویا والد ماجد نے غلام بھیج کر مجھ کو آزاد کر دیا۔ بخاری مسلم۔ ثابت ہوا کہ عورت عضو معطل نہیں ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کام ہی نہیں، بلکہ گھر کا تمام کام اسی کے ذمہ ہے۔ شوہر اگر گھر مہیا کرتا ہے تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے گھر کی صفائی ستھرائی کرے۔ شوہر اگر غلہ مہیا کرتا ہے کہ عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کھانا تیار کرے۔ مرد اگر لباس خرید کر لاتا ہے تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے دھو کر اس کے پہننے کے قابل بنائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہی وہ راہ عمل ہے جو دونوں کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے اور عدل و انصاف کا تقاضا بھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت پر معروف طریقے سے خاوند کی خدمت، گھریلو کام کاج وغیرہ واجب ہے، کیونکہ خاوند کتاب اللہ کی روح سے اس کا مالک ہے اور وہ عورت سنت رسول کی روح سے اس کے پاس قیدی کے مانند ہے۔ یقیناً قیدی یا غلام پر ایک مالک کی خدمت کرنا لازم ہوتا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، گھریلو کام کاج عورت پر ہی واجب ہے، یہی قول برحق ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ اور اصبغ کا قول جیسا کہ فتح الباری میں ہے۔
مزید فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کا یہ کہنا کہ عقد نکاح فائدہ اٹھانے کا تقاضا کرتا ہے، خدمت حاصل کرنے کا نہیں، یعنی نکاح کی وجہ سے مرد عورت سے شہوانی فائدہ تو اٹھا سکتا ہے، خدمت حاصل نہیں کر سکتا، مردود قول ہے، کیونکہ شہوانی فائدہ تو مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی حاصل کرتی ہے، لہذا اس جہت سے تو یہ دونوں برابر ہوئے۔ نیز یہ بات بھی معروف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر پر بیوی کے لیے اس کی خدمت نہیں بلکہ کچھ اور واجب کیا ہے، اور وہ ہے اس کا خرچہ، لباس اور رہائش۔ پس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی پر بھی اس کے مقابلے میں شوہر کے لیے کچھ اور واجب ہو، اور وہ صرف یہی اس کی خدمت ہی ہے، بالخصوص اس لیے بھی کہ شوہر قرآن کریم کی نص کی وجہ سے بیوی پر حاکم بھی ہے، اور جب بیوی خدمت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گی اور شوہر گھر میں اس کی خدمت پر مجبور ہوگا تو یہ چیز بیوی کو شوہر پر حکمرانی عطا کرے گی، جو کہ قرآن آیات کے بالکل برعکس ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ بیوی پر شوہر کی خدمت بہر صورت واجب ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ مرد کی خدمت کرنے کی صورت میں دو متضاد نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ مرد حصول رزق اور دیگر تمام ازواج خارجی کاموں کے لیے کوشش چھوڑ کر محض خدمت میں مشغول ہو جائے، اور دوسری طرف عورت ہر اس کام سے آزاد ہو جائے گی جو اس پر واجب ہے، اور اس کا فساد شریعت میں کسی پر بھی مخفی نہیں کہ جس شریعت نے مرد و زن کے حقوق مساوی رکھے بلکہ مرد کو اضافی فضیلت بھی دی۔